اور ہارون صاحب کی طرف سے دیکھنے والوں کو پروگرام مقابل میں السلام علیکم اور خوش آمدید بھی کہیں گے۔ اکیلی تحریک انصاف ہے اور محاذ کئی ہیں، اکیلی اس طرح سے کیونکہ اتحادی ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے ناراض ہیں۔ ان کے اتحادیوں کے ناراض ہونے کی وجہ کیا ہے اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے، مگر اکیلی اس لیے بھی پڑ گئی ہے کہ شاید بہت سارے جو شیرازہ بکھر گیا تھا پی ڈی ایم کا اب وہ قریب آتا جا رہا ہے۔ جاننے کی کوشش کریں گے ہارون صاحب سے کہ کیا قربت بڑھ گئی پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ڈی ایم کی، کیا لاہ عمل اپنایا جائے گا، صرف یہ ان ہاؤس تبدیلی کے اوپر بات چلے گی یا پھر سڑکوں پر بھی ہمیں نظر آئیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ افغانستان کی صورتحال کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے کیونکہ موسم اس وقت شدید سرد ہے افغانستان کے اندر، بھوک بھی شدید ہے، قحط کی سی صورتحال ہے۔ بھوک کی اس مشکل ترین جنگ کا کس طرح سے وہ سامنا کر رہے ہیں اور عالمی برادری کو اس میں اپنا کیا رول پلے کرنا ہوگا۔ ٹرائی کا اجلاس کے حوالے سے جو پاکستان کی طرف سے انیشیٹو لیا گیا ہے وہ کتنا خوش آئند ہے اور اس کے اندر کیا کیا معاملہ زیر بحث رہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ چائنا اور بھارت کے درمیان تنازعات چلتے چلے آ رہے ہیں اور مزید ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کا حل کیا نکلے گا؟ اور خاص طور پہ جب چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے 100 سالہ تاریخ کے خلاصے پر مبنی اپنی ایک تاریخی قرارداد کو منظور کیا ہے۔ اس قرارداد کے نکات کیا ہیں اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اس کے اوپر بھی ہارون صاحب کا ہم تجزیہ لیں گے۔ ہارون صاحب سب سے پہلے تو یہ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا، تحریک انصاف اکیلی ہے یا اتحادی ہیں صاحب؟ وہ ہمیشہ صحیح بات کرتے ہیں، غلط کا کیا سوال ہے؟ تحریک انصاف اب تنہا ہے، یہ ضروری نہیں کہ تنہا رہے بھی، یہ نہیں، اس وقت تنہا ہے۔ ایم کیو والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ چودھری صاحب سے آج میری بات ہوئی، انہوں نے کہا ہم تو نہیں کرتے سپورٹ، میٹنگ حالانکہ ان کی کل ہے، اچھا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فواد چودھری جو ہے وہ سونے کی چیز کو ہاتھ لگاتے تو وہ پیتل بن جاتی ہے، اس کی مشین کو ہم نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ساتھ کیوں نہیں دیں گے قاف لیگ؟ وہ تو آگے چل کے کرتے ہیں نا، فٹافٹ اتنی جلدی تو سارے تاش کے پتے اگر سامنے میں رکھ دوں تو گفتگو 36 منٹ گفتگو کیسے جاری رہے گی؟ چلے آگے اس پہ بات، بہت سے اس کے پہلو ہیں، کچھ مطلب یہ نہیں پیچیدہ نہیں ہیں، سمجھ میں آتے ہیں ساری باتیں پیچیدہ نہیں۔ بہرحال کاف لیگ کا شدید اختلاف ہے بلدیاتی الیکشن کے طریقہ کار پہ، وہ کہتے ہیں کونسلروں کے ذریعے منتخب ہو۔ کیوں کونسلوں کے ذریعے منتخب ہوں گے تو گجرات، منڈی بہاؤالدین، بہاول نگر، بہاولپور، سیالکوٹ وغیرہ کئی جگہوں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ضلعی حکومت، ڈی سی او تو پہلے ہی ان کے ہیں، ڈپٹی کمشنر، اب تو ڈپٹی کمشنر ہو گیا نا، اور ڈی پی او بھی ان کے ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھی، تو وہ اقتدار میں ہر کوئی اپنا حصہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک۔ تو ایم کیو ایم پیسے چاہتی ہے کراچی کے لیے، موسٹ پروبیبلی میں گیس کر رہا ہوں، تو بیانات سے تو نہیں پتہ چلتا نا، اصل میں تو دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کا انٹرسٹ ان کے ذریعے سے پیسے خرچ ہوں تاکہ کوئی ان کو نئی زندگی نہیں۔ ممبر ان کے 10 ہیں، بارگیننگ پوزیشن ان کی کمزور ہے کیونکہ ان کے جو تھے بانی تھے انہوں نے تو بننے نہیں دیا نا، کسی کو لیڈر تو بننے دیا ہی نہیں نا، مار مار کے بٹھا دیتے تھے اور ذلیل و خوار کرتے تھے۔ اچھا کیا ہوا؟ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا جی تھک گئی، عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے، ٹھیک ہے؟ پنڈی سے ایک آدمی گیا، اس نے نواز شریف سے 3 ملاقاتیں کی۔ یہ ابھی کی آپ بات بتا رہے ہیں؟ ابھی کی، اور کیا، میں 1990 کی بات بتا رہا ہوں، ابھی کی بات ہے پرانی، اور وہ پر امید ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں میں خود وزیر اعظم بنوں گا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ وکیل جو کر رہے ہیں کہ یہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، ان کی کوشش ہے کہ 5 سال تک محدود ہو جائے۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ آئینی امور پہ بات ہو سکتی ہے، مطلب راستہ ہم انہوں تو خیر اصولی بات کی ہے، یہ کریں گے وکیلوں کے ذریعے رائے عامہ ہموار۔ اچھا، سب سے بڑی خبر جو ہے جس میں کوئی سنسنی کی بات نہیں ہے، جو لوگ اکثر لوگ سمجھتے ہیں، امریکہ عمران خان کے خلاف ہے۔ جو بائیڈن کی زمین پہ تو قبضہ خان صاحب نے کیا نہیں، اس کی زمین اپنا یہ رائیونڈ روڈ پہ تو ہے نہیں، جو بائیڈن کی، خان صاحب کی تو رائیونڈ روڈ پہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یا بنی گالہ میں ہے، یا میرا خیال لیا میں بھی کچھ ہے شاید، تو کیوں نہیں فون کر رہا؟ ناراض ہے نا، وہ کوئی ذاتی انا کا مسئلہ نہیں ہے، پالیسی ہے، کیونکہ کچھ لوگ تو چاہتے ہیں اڈے دے دیں، ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ کچھ بظاہر داعش کے نام پر کچھ لوگ جو، امریکی لابی بڑی متحرک ہے،
حالات خراب خان صاحب کے، ویسی قسمت اس وقت ان کا ساتھ بھی نہیں دے رہی، مہنگائی ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، اصل چیلنج ہی مہنگائی ہے، اور ڈھنگ کی ٹیم انہوں نے بنائی نہیں ہے، اور کس انہوں نے دھوم دھڑکے سے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کیا تھا، مشترکہ اجلاس، اور پھر ایک خط لکھا اسپیکر نے شہباز شریف کو، یہ کور اپ ہے، بات چھپانے کے لیے، اصل میں اس لیے ملتوی کیا کہ شکست کا خطرہ تھا، ہو گئی نا شکست، 104 اور 117 آدمی تو ان کے 180 ہیں، باقی کدھر گئے؟ جہانگیر ترین گروپ کے لوگ، کچھ وہ آپ لوگوں کو کمپیل تو نہیں نہ کر سکتے، ارکان پارلیمنٹ کو، کوئی بچے تو نہیں ہوتے ان کو آپ بہلا پھسلا کے بلا لیں، حلیف جو ہیں وہ اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، اور محاد اتنے کھولے، عظیم ترین تاریخی غلطی خان صاحب نے جو کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میڈیا کے کو دبایا، رگڑا، اور ان کا میڈیا سیل مستقل کہتا ہے کہ اخبار میں جرائم پیشہ ہیں، لفافہ ہیں، مجھے بھی کہتے ہیں جرائم پیشہ، لفافہ، تو ہم تو کوئی ان کے خلاف بات نہیں کرتے، ہم تو کوشش کرتے ہیں متوازن بات کریں، متوازن اور تنقید کرتے ہیں مگر اس طرح کی تنقید نہیں کرتے، کوئی اناد نہیں ہے، خود وہ مجھے میسیج بھیجتے رہتے ہیں، میں ملنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے کہا، صدر عارف الوی صاحب نے ایک دن مجھے فون کیا، ملتے نہیں، میں نے کہا گالیاں کھا کے نہیں ملا جاتا، یا تو گالیاں نہ دیں تو پھر دیکھیں گے، تو وہ گالیاں تو بند نہیں ہوتی، اب وہ ان کے ورکر وہ منع بھی کریں تو نہیں ہوں گے، ان کو انہوں نے سمجھا دیا کہ یہ جرائم پیشہ ہے، وہ اخبار بند ہونے چاہیے، ٹی وی چینل سارے بند ہونے چاہیے، جو بند نہیں کر سکتے وہ۔ اچھا، یہ فواد صاحب کا نسخہ تھا، حالانکہ وہ بھی کبھی میڈیا کا حصہ ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ وہ ناراض اتنی تیزی سے ہوتے ہیں، 3 دفعہ تو فواد صاحب سے کہا کہ جائیں آپ، جائیں سے مراد یہ ہے کہ پارٹی چھوڑیں، جائیں وزارت چھوڑیں۔ ایک دفعہ علیم خان کے بارے میں کہا کہ اس کی گاڑی واپس کرو جو اس نے مجھے کمپین کے لیے دی ہے، اور اس سے کہو مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ بھائی خاکوانی صاحب نے بڑی مشکل سے سمجھائی، ساخت سر ایسے نہیں، مناسب نہیں ہے، لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے، کسی بات پہ ناراض ہوگا، اور اگر وہ کسی چیز پہ اعتراض ہے تو آپ جو صدر ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو آپ ویسے ہی حکم دے دیں کہ فلاں معاملے میں علیم خان صاحب نہ دخل دیں، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ نہیں دخل دیں گے۔ جہانگیر ترین کا جو معاملہ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے پالیٹکس میں؟ یہ تو بیک گراؤنڈ ہے نا، کہ بلاول صاحب کی اور مولانا صاحب کی ہوئی ملاقات، قربتیں ہو رہی ہیں نا، قربت ہے تو ملاقات ہوئی نا، انہیں پچھلے ہفتے تو سومرو نے کہا تھا، قیوم سومرو نے، کہ یہ 15 سال پرانے بل انہوں نے منظور کرائے، مولانا صاحب کے بارے میں، یعنی اپنے بھی جرم کا اعتراف کیا کہ ہم نے 15 سال پرانے بل منظور کیے، اور بھائی کو ڈی سی لگوایا پی ڈی ایم، اس لیے تو نہیں بنی تھی۔ البتہ یہ کہ اپروچ ان کی مختلف ہے، اور انہوں نے کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے کہا، جے یو آئی نے کہا تھا کہ ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، ہم تو حکومت کو اٹھا کے پھینک دیتے۔ یہ سارے جو ہیں جب دعوے کرتے ہیں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ سوچتے کہ ایک لمحے کے لیے رکے، کبھی سوچتے نہیں کہ اس دنیا کا کوئی مالک بھی ہے، فیصلے وہ کرتا ہے۔ بھیا اللہ میں کہ مجھے لگتا ہے اس سے مزاح بہت اچھی ہے کہ وہ آسمانوں پہ ہنستا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے کر کیا رہے ہیں، فیصلہ میں نے کرنا یا انہوں نے کرنا ہے، یعنی تاریخی عوامل کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے، سماجی معاشی عوامل کے ذریعے، ہوتا تو اللہ کا ہی فیصلہ ہے نا۔ بے شک بے شک۔ اچھا، وہ اس نے بلاول نے تو یہ گولی ان کو دی، وہ نہیں چاہتے الیکشن، پیپلز پارٹی نہیں چاہتے، تو وہ ساتھ کیوں چل رہی ہے پھر ان کے؟ اوہو بھائی، ساتھ ہی چلیں گے تو کوئی بارگیننگ پوزیشن بنے گی، تو کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوگا نا۔ وہ چاہتے ہیں، اس وقت ان کی سندھ میں بھی حالت خراب ہے، وہ کہتے ہیں نو کانفیڈنس، یہ چاہتے ہیں عمران خان چلا جائے، الیکشن نہیں چاہتے۔ وہ پارلیمنٹ کے اندر لڑنا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر اب لڑنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں، اللہ بہتر جانے، لڑنا ہی چاہتے ہیں۔ عمران خان تو چاہتے ہیں نا چلا جائے، یہ تو سادہ سی بات ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے۔ پھر یہ نون لیگ کی پالیسی یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں، اس وقت مہنگائی ہے، او بھائی جیسے چینی سستی ہونی شروع ہو گئی، اگر کچھ ہٹے کا بھی کر لیا، اور کرونا پہ جو خرچہ ہونا تھا زیادہ تر وہ تو ہو گیا $8-9 بلین، اب تو کچھ پیسے ہوں گے، اور کچھ معاملات اگر بہتر کر لیے اور اگلے بجٹ میں لوگوں کو رعایتیں دے دیں، اگلا یہ جون کوئی بہت دور تو نہیں ہے نا، کچھ سرکاری ملازموں کی تنخواہ بڑھا دی، کچھ سبسڈی دے دی، کچھ اگر کچھ ہو گیا تو راستہ کچھ ہموار ہوگا۔ مڈ ٹرم الیکشن بڑا خطرناک ہوتا ہے حکومتوں کے لیے۔ مارگریٹ تھیچر نے بے نظیر سے کہا تھا کہ یہ بڑی خوفناک چیز ہے، کیونکہ درمیان میں مقبولیت کم ہوتی ہے، شروع میں ہوتی ہے ٹھیک، اور آخر میں پھر جا کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر آپ کچھ کام کر لیں شرط یہ ہے بہتری ہو سکتی ہے۔
بہرحال اس وقت تو سارے فیکٹر خان صاحب کے خلاف ہیں. اب آسمانوں پہ کیا فیصلہ ہے دنیا کے مالک کا، یہ تو وہ آسمان والا جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے. بالکل وجہ ٹھیک ہے. قاف لیگ کے اوپر ہارون صاحب ان کی اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ بتایا نا آپ کو، ایک تو بلدیاتی الیکشن ہے، دوسرا یہ ہے کہ موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا جائے. ان کا یہ پھر یہ ہے کہ بھئی کوئی ہیلدی ریلیشن شپ تو ہے نہیں، تو 2 سال 2.5 سال تو ملے تک نہیں. پھر یہ کہا کہ وزیر میں مونس کو تو نہیں بلاؤں گا، فلاں کو بلاؤں گا. آپ کے وزیر بڑے سونے کے بنے ہوئے ہیں نا. کر دیا نا جس پہ احتجاج وہ ہونے سے کر دیا نا تھا، لیکن وہ شیشے میں بال آئے ہوئے جاتا نہیں ہے. درست بات. پھر یہ انہیں سازگار ہے الیکشن پرانی طرز کے. ٹھیک ہے نا جی. بہرحال وہ ڈٹے ہوئے ہیں. آج کافی چودھری صاحب سے لمبی گپ شپ ہوئی، اگرچہ ٹیلی فون پہ ہوئی. تو پنجاب کے حوالے سے چودھری برادران کی کیا ریزرویشن ہے، خاص طور پہ عثمان بزار کو لے کے کہ کیا انتظامی وہ کہتے ہیں مجھے کہا اس نے کہ ملنا چاہتا ہوں. اچھا. تو میں نے کہا جب بجٹ آئے گا مل لینا، پچھلے 4 مہینے تو ملے نہیں تم. میں نے کہا کیا کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہے؟ اس نے کہا نہیں، لوگوں کے کام ہوتے ہیں، کوئی ڈیولپمنٹ کا بھی ہوگا. اچھا. پھر گجرات کو ڈویژن بھی بنانا چاہتے ہیں. اب وہ ان کی رائے ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کا تو فاصلہ گجرات کا اور گجرانوالے کا 1.25 گھنٹے کا. اچھا. تو وہ ہر کوئی اپنے سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات دیکھتی ہیں نا جی. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا ویسے یہ جب آپ لوگ سوال کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یا آصف علی زرداری یا میاں نواز شریف یا فضل الرحمان یا چودھری صاحبان، یہ سب لوگ ملک کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. ملک کے بارے میں کون سوچتا ہے؟ ہارون صاحب ملک کے مسائل کے اوپر تو آ کے ہم لوگوں سے ووٹ وصول کرتے ہیں. ووٹ وصول کرنا تو وہ اب یہ وکیل جو تحریک چلا رہے ہیں یہ عدل کے لیے چلا رہے ہیں. وکیل تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے انصاف کے راستے میں. ٹھیک ہے. ملک کے لیے کوئی نہیں سوچتا، وہ چلا گیا اللہ کے پاس چلے گئے. تو کیسا قائد اعظم کوئی ملک کے لیے نہیں سوچتا، پھر بھی ہم وہ تو قوم کا بھی کیا حال ہے. ورکرز کیوں نہیں کہتے کہ عثمان بزدار جیسے لوگوں کو آپ نے وزیر اعلیٰ، ان کے اپنے ورکروں کو کہنا چاہیے. زرداری صاحب کے ورکروں کو کہنا چاہیے بھی ٹکٹ جو ہے ہم سے پوچھ کے دینا، ہمارے حلقے میں جو آدمی ہیں ہم جو پارٹی کا اچھا ہے اس کو دیں جو زیادہ ووٹ لے سکتا ہے. اچھا تو یہ ملک کے لیے 3 دفعہ نکالا نواز شریف کو، 93 میں، 99 میں سپریم کورٹ نے پھر نکال دیا، 2017 میں. تو وہ پھر وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر اور مینا میرے آگے. اور احسن بھون صاحب جو ہیں میری بڑی اچھی ان کے بارے میں رائے تھی. اچھا. اب وہ فرماتے ہیں سپریم کورٹ کے آتے میں کہ اللہ بھی توبہ قبول کرتا ہے، یہ نااہلی تمام عمر کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ابھی قرآن مجید یاد آیا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ کس طرح فقیہان حرم بے توفیق. کرپشن میں شبہ ہے نواز شریف صاحب کی، کوئی کرپشن میں شبہ ہے زرداری صاحب کی؟ ہارون صاحب جب سب کو اپنا کرپشن تو اب بھی ہے، حصہ مل رہا ہے تو کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ نہیں، ہمارا تو فرض ہے نا کہ ہم ٹھیک بات کریں، قوم کا تو فرض ہے نا. پھر دیکھیے مسئلہ کیا ہے، ہم جزیات میں الجھے رہتے ہیں مستقل طور پہ. کسی کے پاس کوئی پلان ہے ملک میں تبدیلی کا؟ صنعت کاری کیسی ہوگی، پولیس کیسی ٹھیک ہوگی، عدلیہ کیسی ٹھیک ہوگی، زراعت کیسی ٹھیک ہوگی، ٹرین کیسی ٹھیک چلے گی؟ بیڑا غرق کر کے رکھ دیا نائچی ریلوے منسٹر نے. بھائی اس کا ٹیمپرامنٹ نہیں، اس کو کوئی اور کام دو جو وہ کر سکتا. اچھا زراعت کیسے ٹھیک ہوگی، نئے بیج کیسے آئیں گے، وغیرہ وغیرہ. کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کسی نے بھی. اچھا کسی اور کے پاس پلان ہے؟ عمران خان نے تو نہیں کیا. کسی کے پاس نہیں ہے ہارون صاحب. اس کو تو کورونا تھا، پچھلے قرضے تھے، اس کا تنہا قصور تو نہیں ہے. کس کے پاس؟ نواز شریف سے آئیں گے اور پیسے بنائیں گے. وہ کہتے ہیں میرے ساسے اگر زیادہ ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہے؟ بھائی آپ جواب اگر میں نے پیسے بنائے ہیں ناجائز تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ یہ نہیں، ناجائز پیسے بنانا ایک جائز کام ہے. اچھا شہباز شریف صاحب کو تو کمال، ان کی جرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میں نے ایک دہلی کی کرپشن نہیں کی. وہ آپ کے صاحبزادے وہاں بھاگے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ کے داماد کیوں بھاگے ہوئے ہیں؟ لندن میں آپ کے فلیٹ، شیر علی کہتا ہے آپ کا رشتہ دار، میں نے اس کو دیے 16 کروڑ روپے تو اس نے وہاں فلیٹ لیا. اور یہ 50 کروڑ کا تو آپ نے فارم ہاؤس بیچا، اور دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں جن کا حساب ان کے پاس نہیں ہے. کوئی حساب کیا؟ ایوری باڈی نوز. کرپشن اب بھی اتنی ہے. عمران خان خود نہیں کرتا، لیکن اس کے وزیر یا دوسرے لوگ، یا ویسے سول سروس، پولیس، وہ جہاں اچھے لوگ بھی ہیں سول سروس میں، پولیس میں بھی اچھے لوگ ہیں. آئی جی صاحب نے وہ مری کے معاملے میں بہت ہی اچھی طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے، جو بڑی قابل تحسین بات ہے.
ہر جگہ اچھے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی, ہمارے چیف سیکرٹری صاحب کی بھی ریپوٹیشن اچھی ہے بہت. ٹھیک, آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی کہ وہ چوتھی مرتبہ خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, مگر متوازن رشتہ تو شہباز شریف صاحب کا ہے آگے. اور شہباز شریف صاحب اپنی کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہ پہلے بھی انہوں نے اعلان کر کے, آپ کو یاد ہے نہیں بنایا تھا, شاید خاقان کو بنا دیا تھا, گھر میں لڑائی ہے نا بھائی, لیگیسی چلی جائے گی شہباز شریف سے, پھر چلی جائے گی حمزہ کو. ٹھیک ہے, یعنی 2035 میں حمزہ صاحب وزیر اعظم ہوں گے اگر ان کا بس چلا. ٹھیک ہے, تدبیر کنن بندہ تقدیر کنن خندہ. بندہ تدبیر کرتا ہے, جس کے ہاتھ میں تقدیر ہے وہ ان پہ ہنستا ہے. میں نے ایسے نہیں کہہ دیا, یہ تو ضرب المثل ہے نا. پیسے بنانے ہیں, اقتدار چاہیے, کیوں, ان کو کیا حق ہے نسل در نسل حکومت کرنے کا؟ یہ کون سے الیکشن ہوتے ہیں اس ملک میں؟ 20 کروڑ جو خرچ کر سکتا ہے, کچھ حلقے ایسے ہیں جہاں کم پیسے خرچ ہوتے ہیں, کچھ پارٹیاں ایسی ہیں جو پارٹیاں اخراجات برداشت کرتی ہیں, مثلا جماعت اسلامی کرتی ہے. اچھا, ورنہ عمرا کی یہ حکومت ہے, یہ جمہوریت ہے؟ اس کو کون جمہوریت کہتا ہے؟ جمہوریت تو نہیں, کون سی جمہوریت ہے؟ خاندانی سیاست ہے. کوئی نظام پاکستان کے لیے نیا چاہیے عوام کی تائید سے, نیا اوپر سے نہیں مسلط کیا جاتا. نہ بلدیاتی ادارے آپ بناتے ہیں, نہ آپ مطلب پارٹیاں جو ہیں وہ امیدواروں سے کو ٹکٹ دیتی ہیں, اوپر گھر بیٹھ کے ٹکٹ زرداری صاحب دیتے ہیں, عمران خان صاحب بھی دے دیتے ہیں, وہ بھی دے دیتے ہیں. یہ کون سی جمہوریت جس میں غریب آدمی مر رہا ہے بھوک سے, تکلیف سے, اور امیر آدمی ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے؟ امیر آدمی کہاں ٹیکس دیتے ہیں؟ ٹیکس دیتے ہیں ملازمت پیشہ لوگ. ایک بریک کی طرف جانا ہوگا, بریک سے پہلے ایک آخری سوال ہارون صاحب, آپ نے ایم کیو ایم کی بات کی, چونکہ اتحادیوں تھوڑی سی بات کرنا بھی واقعی تھی. آپ نے کہا ایم کیو ایم کو بھی پیسے درکار ہے. ایم کیو ایم کا سب سے دیرینہ مطالبہ تو یہ تھا نہیں مردم شماری ہونی چاہیے. ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ان کا یہ مطالبہ دیرینہ تھا, مردم شماری. اور مردم شماری کے لیے مردم شماری تو ایک چیز ہے نا, مردم شماری کو واحد مطالبہ نہیں, اور وہ تو بالکل جائز مطالبہ ہے, اور وہ صرف ایم کیو ایم کا نہیں ہے, سبھی کا, اہل کراچی کا ہے, بالکل جائز ہے, وہ مانا جانا چاہیے. بھائی کراچی کے شہریوں سے ستولی اولاد جیسے سلوک کیا جا رہا ہے, ان کے بچوں کو ملازمتیں نہیں مل سکتی, کمال ہے. وہ تو کراچی کے معاملے میں تو ہر شخص کو آواز اٹھانی چاہیے. وہ تو آخری دفعہ جب نعمت اللہ خان تھے یا مصطفیٰ کمال تھے, پھر تو اس وقت کچھ کام ہوا ہے, ورنہ کراچی کو تو آپ نے حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے. حالات کے رحم و کرم پہ ہمارے ہمسایہ ملک افغانستان میں ہمارے افغانی بہن بھائی بھی موجود ہیں. موسم اس وقت شدید سرد ہے, مگر عالمی برادری کیا کر رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, افغانستان کے اوپر جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کروں گی, مگر اس کی طرف جانے سے پہلے ایک اور معاملہ اسی سے جڑا ہوا ہے. افغانستان کے اندر ایک تو حکومت کا ڈیلیگیشن ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے, مگر یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں سانحہ APS کے اوپر جب وزیر اعظم صاحب کی پیشی ہوتی ہے, سوالات کئی سخت ہیں اور تنقید بھی بہت زیادہ ہے. ٹی ٹی پی سے مذاکرات کے راستے میں ہم نے بھی غلطی کی, میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں. اچھا, کہ ہم نے اس وقت اس پہلو کو نظر انداز کیا, جس پہ معافی مانگنی چاہیے ہمیں. ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کے راستے میں 200-250 بے گناہ بچوں کے خون کی دیوار کھڑی ہے. اس دیوار کو کوئی پھلانگ نہیں سکتا. جیسے جناب امام شہید ہو گئے, وہ تو خیر امام تھے, تو لیکن بچے تو بھی تو معصوم ہی تھے نا. بچے جو ہیں وہ امام کا مقام تو بہت ہی بڑا ہے, امام عالی مقام کہنا چاہیے. تو وہ اپنا معصوم بچے تھے نا, ان کا خون جو ہے وہ رائے کہاں جائے گا؟ وہ وہیں پڑے ہوئے ہیں, وہ خون وہیں ہے, اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. میں وہ ایک بچے کے والد صاحب ہیں, وہ مجھے فون کرتے ہیں, اور عجیب آدمی ہیں وہ, ساتھ وہ مجھے پھل بھیجتے ہیں وہاں سے. میں ریکویسٹ کرتا ہوں بار بار, کیوں اتنی زحمت کرتے ہیں, کبھی ملے نہیں. انہوں نے مجھے تصویر بھیجی, انہوں نے کہا آپ نے لکھا نہیں. میں کبھی لکھوں گا, وہ طبیعت آمادہ ہو تو آدمی لکھتا ہے. تکلیف دہ بہت ہے, چونکہ اس پہ ہمت نہیں پڑتی لکھنے کی, لیکن تصویر سامنے میز پہ رکھی ہے اور میں نے ہٹائی نہیں کبھی. میں اس تصویر کو دیکھتا ہوں,
مدتوں پڑی رہی. تو بھلا کیسے سکتے ہیں ننھے بچوں کو اس سفاکی کے ساتھ قتل کرنا؟ قرآن مجید کہتا ہے آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، اور دل سخت ہو جاتے ہیں پتھروں کی طرح، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت. پتھروں میں تو ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹتے ہیں. تو یہ سہل نہیں ہے. یہ طالبان کو بھی سمجھنا ہوگا، افغان طالبان کو، اور ان کو بھی سمجھنا ہوگا. قدرت کا کوڑا جب برستا ہے بچتا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے دیکھتے ہیں کیا مذاکرات اور کیا. یہ 70,000 آدمیوں کا لہو ہے، وہ بھی تو بے گناہ مارے گئے نا داتا دربار میں اور عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ. اور بچیاں جو مینا بازار میں عورتیں خریداری کر رہی تھیں، اور چرچ میں، اور جنرل نیازی جو تھے میجر جنرل وہ، اور ISI کے دفتر اور GHQ. وہ سپاہی سے پوچھا جو اندر ٹیررسٹ اندر داخل ہوئے تھے، سپاہی سے پوچھا چیف کا کمرہ کہاں ہے. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ سپاہی کو یہ نہ پتا ہو کہ چیف کا کمرہ کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں ہے، اور جان دے دی. اس کا خون رائے گا جائے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں. چلیے دیکھتے ہیں. حکومت تو ابھی یہ بھی اجر حاصل کر رہی ہے ہارون صاحب کہ اس وقت گورنمنٹ میں ہم لوگ موجود نہیں تھے. اب اللہ تعالیٰ صبر دے سکتا ہے. اس کے علاوہ موجودہ حکومت ان کے لیے کیا کر سکتی ہے، ان کا والدین کے لیے؟ یہ ہمارے وزیر اعظم کا موقف ہے. وزیر اعظم صاحب کا احتساب پہ موقف تو یہ ہے کہ 20 سال پہلے بھی کسی نے لوٹا تھا تو اس کو سزا ملنی چاہیے. بالکل. اور بے گناہوں کے خون پہ ان کا یہ موقف ہے کہ صبر کیا جائے. صبر کیوں کیا جائے؟ جرم کی سزا دی جاتی ہے. حدیث رسول ہے کہ پچھلی قومیں اس لیے برباد ہوئی. روز ہم سناتے ہیں سب، لیکن روز سنانے میں کوئی حرج نہیں. رسول اللہ کا قول مبارک ہے، بار بار دہرایا جا سکتا ہے. ویسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو ملک طاقتور اور مضبوط ہیں وہ اس لیے ہیں کہ ان کے عدالتی نظام اچھے ہیں. یہ تو سادہ سی بات ہے نا، انسانی تجربہ بھی یہی ہے. اور افغانستان کے اندر کس جرم کی سزا مل رہی وہاں پہ افغانیوں کو ہارون صاحب؟ ٹرائی کا اجلاس بھی ہوا، افغانستان کی افغانیوں کو اور چیز کی سزا مل رہی ہے. افغانیوں کا جو قصور ہے وہ اور ہے. وہ اقبال لکھا تھا کوہستان کی 1000 پارہ مسلمانی، 1000 دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہر آدمی لیڈر ہے، لڑائی کبھی بند کرتے ہی نہیں. تو لیکن یہ ہے کہ مدد ان کی اب نہ کرنا ایک جرم ہے. 2.25 کروڑ آدمی، اکانومسٹ نے لکھا ہے، سردی بھوک ہے، دوائیں نہیں ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، سردی کی شدت کا موسم سر پہ آن پہنچا ہے، لاکھوں انسان ہلاک ہو سکتے ہیں. تو وہ تو ابھی جو انڈیا میں کانفرنس ہوئی اس میں بھی انہوں نے کہا انڈیا نے 50,000 ٹن گندم بھی دینے کے لیے کہا ہے. کہا پاکستان کے راستے بھیجیں، پاکستان کو مشکل میں ڈالا ہے. بھئی چاہ باہر کے راستے تم ہر چیز بھیجتے ہو ایران، یہی گندم ہی یہیں سے افغانستان کے. لیکن میرا خیال ہے کہ جانے دینی چاہیے، اس لیے کہ بھوکے کو کھانا کھلانے سے بڑے زیادہ اہم دنیا میں کوئی چیز نہیں. اس بات کا کیا ثبوت ہے ہارون صاحب کہ وہ کوئی شرنگیزی نہیں کریں گے، کوئی شرارت نہیں کریں گے؟ نہیں، وہ پاکستانی فوج اس کی اہل ہے ہماری کہ وہ سیکورٹی ارینجمنٹ کر دے گی. وہ تو پھنسے ہوئے تو وہ ہیں، وہ آگے بات کریں گے تو کہیں انڈیا پھنسا ہوا ہے. انڈیا پھنس گیا جیسے چوہے دان میں پھنس جاتا ہے، وہ نہیں نکل سکتا اس دلدل سے. ہم نہیں ہوں گے لیکن آپ لوگ دیکھ لیں گے. عالمی ادارہ صحت نے بڑی خطرناک رپورٹ دیا ہارون صاحب کہ اس سال کے آخر تک 10 لاکھ ایسے بچے ہیں جو بھوک سے مر سکتے ہیں افغانستان کے اندر. اس سے بھی زیادہ. دیکھو $9 بلین ہیں. اب لوگوں نے، میں نے کہا کہ وہ روکے ہوئے ہیں اس نے، تو وہ ٹویٹ کرنے والے ایسے ایسے عقل مند لوگ ہیں، کہتے ہیں جی وہ تو امریکہ کے پیسے تھے. جب پیسے کسی کو دے دیے جاتے ہیں تو اس کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جب میں نے یہ پانی کی بوتل ایک آدمی کو دے دی، اب پھر میں اسے کہوں کہ یہ میری واپس کر دیے، انہوں نے اپنے مفادات کے لیے دیے. بالکل. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، افغانستان سے دنیا کی کوئی قوم بے نیاز نہیں ہو سکتی، نہ یورپی یونین ہو سکتی ہے، نہ امریکہ ہو سکتا ہے، انڈیا نہیں ہو سکتا. کس لیے کانفرنس بلائی؟ کس لیے 50,000 ٹن گندم دے رہے ہیں؟ افغانستان از دی کنٹری جس کے ذریعے سینٹرل ایشیا کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. ایران کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مہنگا بہت پڑے گا. چاہ بہار کا اور گوادر کا 16 گھنٹے کا فرق ہے. ٹائر گھسے گا، ڈیزل اور پیٹرول خرچ ہوگا، اور اخراجات بہت بڑھ جائیں گے. وہ جب جنرل کینی نے وہ روک دی تھی، جب میں کہتا ہوں نا، ٹویٹ کرتا ہوں کہ نئی قیادت منتخب کرنی چاہیے جو عوام کی مرضی سے ایک نیا نظام وضع کرنا چاہیے، تو کئی لوگوں نے آج مجھے کہا کہ آپ چاہتے ہیں جنرل کینی کو تو سیاست سے دلچسپی کوئی نہیں ہے. وہ تو مجھے کہتے تھے مجھے کراہت ہے سیاست سے. ہاں جی،
قطن ان کو آج سونے کی تشتری میں رکھ کے آپ ان کو اقتدار پیش کریں تو وہ نہیں لیں گے. وہ تو ایکسٹینشن ہم جانتے ہیں, محنت سماجت ہم نے ان کی تھی, اور خود وزیر اعظم نے کہا تھا کہ محنت کر کے منایا, انہیں بیان دیا تھا. اچھا اینی ہو, افغانستان میں جی دیکھیے 2 کانفرنس ہوئی جی. ایک کوئی پاکستان نے 3+ جی ٹرائی کا پلس بھی کہتے ہیں, 3+ پاکستان, اچھا چین اور روس میں شامل ہے. جی. اور افغانستان کا نمائندہ بھی تھا, امریکہ بھی, ٹھیک ہے. پاکستان وہ 3+ ہے, پاکستان پلس ہے, لیکن وہ امیر متقی صاحب وزیر داخلہ جو ہیں ان کے نگران وزیر اعظم سے بھی ملے, افغان وزیر خارجہ, انہوں نے کہا ہاں, انہوں نے کہا کہ دیکھیے اس کانفرنس نے بھی بعض باتیں وہی کہیں جو انڈیا میں جو ہے, وہاں 8 ملک گئے لیکن ان 8 ملکوں کی اہمیت وہ نہیں ہے. طالبان نے بھی شرکت نہیں کی, پاکستان نہیں گیا, چین نہیں گیا جو پڑوسی ہیں, ناکام ہوئی وہ. باقی وہ 5 ریاستیں جو ہیں وہ تو رسمی ان کے نمائندے گئے, کرغیزستان, قازقستان, تاجکستان, ترکمانستان, ازبکستان, ٹھیک ہے. یہ جو نام پاکستان رکھا گیا ہے نا, انہی ملکوں کی تقلید میں رکھا گیا ہے. سینٹرل ایشیا ہمارے بہت قریب ہے, لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کتنا فاصلہ ہے. تاشکند کا کتنا فاصلہ ہے, تاجکستان کا کتنا فاصلہ ہے, اسلام آباد سے جتنا لاہور کا ہے. آپ کا کیا خیال ہے, سارا افغانستان عبور کرنا پڑتا نہیں, ایک واخان کی پٹی سے گزر جائیں تو چترال سے 18 میل کے فاصلے پہ تاجکستان ہے, 18 کلومیٹر کے فاصلے. اچھا وہ کانفرنس ہوئی, انہوں نے یہاں تو انہوں نے تو یہ کہا کہ دہشت گرد گروہوں کو جو ہے وہ ان سے علیحدگی اختیار کرے. یہاں جو ہمیں خطرہ ہے, تحریک طالبان پاکستان سے بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں, داعش سے خطرہ ہے چین کو بھی اور سینٹرل ایشیا کو بھی اور روس کو بھی. اچھا انہوں نے بھی یہ کہا کہ انہوں نے ذرا سخت الفاظ استعمال کیے, تربیت, امداد, ہر چیز روکنی چاہیے جو وہاں ہوا. اور یہ انہوں نے کہا انڈیا کی کانفرنس میں کہ ایتھنو لنگوسٹک گروپ یعنی لسانی گروہ, مختلف زبانیں بولنے والے, اچھا, اور مختلف جو نسلوں کے لوگ ہیں ان کو شریک اقتدار کیا جائے. مگر ایک بات تو طے ہے, ساری دنیا افغانستان کو انگیج رکھ رہی ہے, انڈینز گندم بھیج رہے ہیں کہ شاید کسی وقت ہمارے معاملات کچھ بہتر ہو جائیں. جی. بہرحال افغان نمائندہ جاتا تو وہ ان سے کہتا کہ ہمارے خلاف کوئی کسر تو آپ نے چھوڑی نہیں ہمیں تنگ کرنے میں افغان عوام کو. جی. اب آپ کس منہ سے جناب یہ کہتے ہیں, باقاعدہ انہوں نے پریکٹیکلی. ٹھیک ہے, لیکن وہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی صاحب, انہوں نے یہ بھی بات کیا, امیر خان متقی نہیں, امیر متقی, امیر خان متقی غالب ان کا پورا نام ہے ہارون صاحب. تو انہوں نے یہ بھی بات کی کہ خواتین کے حوالے سے امریکہ خاص طور پہ بات کرتا ہے, وہ خواتین کے حقوق پہ بات کی, اور ہم نہ جانے اور کون سے اقدامات کریں کہ امریکہ ہم سے خوش ہو جائے, طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لے, یہ ان کے الفاظ ہیں. ان کے جی نہیں, وہ دیکھیے نا, کچھ تو انہیں کرنا پڑے گا نا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, اصول ہم کہاں سے لیتے ہیں, قرآن مجید سے لیتے ہیں, تاریخ سے لیتے ہیں, تاریخی تجربات سے لیتے ہیں, حدیث سے لیتے ہیں, اہل علم سے لیتے ہیں. بائی دی وے اس کا موضوع سے تعلق نہیں ہے. کوئی اخلاق کے اصول کبھی کسی سیکولر تھنکر نے نہیں دیا, سب مذاہب نے دیے. عیسائیت سے یہودیت میں ہر مذہب میں اخلاق کے اصول وہی ہیں, منبع ایک ہے نا, سرچشمہ تو ایک ہی ہے. تو جناب رسالت میں آپ نے کیا فرمایا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. تو طالبان کو یہ حق کیسے ہے جی بچیاں نہ پڑھیں کہ وہ ان سے حق چھین لیں. ٹھیک ہے, ہاں نصاب آپ خود مرتب کریں گے, ٹھیک ہے. مدینہ منورہ میں کوئی عورت شٹل کاک برقع پہنتی تھی نہیں, چادریں اڑتی تھی, چادر اڑتی تھی, سیگریگیشن تھی, زیادہ گھلنا ملنا نہیں. کاروبار کرتی تھی, خاتین بزنس کرتی تھی. جو ام المؤمنین سودہ غالباً وہ کرتی تھیں, اور سارا پیسہ پھر بانٹ دیتی تھی. وہ بعد میں بھی رہا, جو عظیم مسلمان لیڈر تھے, اسکالر تھے. امام ابو حنیفہ اپنے دور کے سب سے بڑے بزنس مین تھے ریشمی کپڑے کے, ساری دنیا میں ان کے نمائندے پھیلے ہوئے تھے, بدے دے دیتے لوگوں کو. حقوق ہیں خواتین کے, بچوں کے, یہ وہ. بھیا اتنی داڑھی ہو,
1400 سال میں کسی مسلمانوں کے کسی عدالت نے کبھی کسی شخص کو داڑھی نہ رکھنے پہ سزا نہیں دی ہے. آپ اپنے اصول خود وضع نہیں کر سکتے, آپ قبائلی روایات کو مذہب کا درجہ نہیں دے سکتے. جب یہ وہ زمانہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, دنیا بھر میں سب لوگ داڑھی رکھتے تھے. بریک کی طرف چلتے ہیں, ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس یہ بنیادی اہمیت کی چیز نہیں ہے. ٹھیک, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک سے واپس آ کے چائنا اور بھارت کے درمیان تنازع اور اس کے ساتھ ساتھ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کی جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کی امپلیکیشنز کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ابھی ہارون صاحب, ہم نے چائنا نے جو قرارداد منظور کی ہے چائنا کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے, اس کے اوپر بات کروں گی, مگر اس سے پہلے ایک آخری چھوٹا سا سوال اور اس کا چھوٹا سا جواب چاہیے. ای وی ایم کا جو مطالبہ ہے جس کے اوپر یہ پورا محاذ کھڑا ہے, عمران خان اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا, بس اس کا اتنا ہی جواب. ٹھیک ہے, چلیے. چائنا کی کمیونسٹ پارٹی نے جو قرارداد منظور کیا ہارون صاحب, اس کی یہ ایک تاریخی واقعہ, 3 ایسے ریزولیشن ہوئے ہیں 100 سال میں. 1945 میں جس میں ماؤ زے تونگ کو لیڈر مانا گیا اور اس کی پالیسیوں کی توثیق کی گئی. 1981 میں ڈنگ شاؤ پنگ کو سپورٹ دی گئی اور ان کی پالیسیوں کی توثیق کی گئی. یہ تیسرا واقعہ ہے. شی جن پنگ کا. اور یہ جو ریزولیشن منظور کیا گیا جس میں کہا گیا کہ اس کی روح اور ثقافت کا نمائندہ ہیں اس کے نظریات جو ہیں شی جن پنگ, اور یہ کہا گیا کہ تمام طبقات کو اور تمام نسلی گروہوں کو اور اداروں کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. تو اس میں 17 دفعہ شی جن پنگ کا ذکر ہے اس ریزولیشن میں, ماؤ زے تونگ کا 7 دفعہ ہے اور 5 دفعہ ڈنگ شاؤ پنگ ہے. اس سے آپ اس کا جو ہے نظریات پڑھائے جا رہے ہیں نصاب میں, یہ اب ان کی سطح کا لیڈر بن گیا ہے. عمر کی مدت ختم کر دی ہے, ورنہ اسے اگلے سال ریٹائر ہو جانا تھا سیکرٹری جنرل کے عہدے سے. اصل میں تو اقتدار وہاں سیکرٹری جنرل کے پاس ہوتا ہے. تو وہ اس کی گرفت پارٹی پہ مضبوط ہو گئی ہے. اس نے جارانہ پالیسیاں اختیار کی ہیں انڈیا کے معاملے میں, سنکیانگ میں, تبت وغیرہ کے معاملے میں, اور اس کو قوم نے انڈورس کیا ہے. اور انڈیا کے ساتھ کوئی موازنہ ان کا نہیں ہے. $178 بلین کا ان کا بجٹ ہے. چائنا کا دفاعی بجٹ ہے اور چین کا ہے 72 کا. 178 چائنا کا, ظاہر ہے چائنا, بھارت کا 73 کا. ہاں, 3234 بلین ڈالر ان کی زر مبادلہ کے ذخائر انڈیا کے ہیں, $409 ارب. وہ سونے کے ہمالیہ پہ بیٹھا ہوا ہے, دنیا کی سب سے زیادہ سیونگ کرنے والی قوم ہے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے 60,000 فوجی انڈیا کے ہیں, 20,000 اور بھیج رہے ہیں. سپلائی پہ خراجات بے پناہ ہیں. چینی جو ہیں گرم کھانا کھاتے ہیں, موونگ کچنز ہیں, گرم کمروں میں رہتے ہیں, اور ان کو ہر طرح کی سہولتیں حاصل ہیں. بجلی ہے, ڈرونز کے ذریعے سامان آتا ہے. انڈیا اسلحہ خریدتا ہے, 2nd گریٹسٹ بائر ہے. پہلا کون ہے؟ سعودی عرب. وہ کیا کرتا ہے اصلی کا؟ ڈیکوریشن پیسز, ڈیکوریشن کے طور فوج ان کی. اچھا, وہ فوج کی تعداد میں, ٹریننگ میں, ٹیکنالوجی میں, وہ سارا اسلحہ خود بناتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ ایک بات رہ گئی تھی, یہ امریکی لابی جو کر رہی ہے نا کہ چین امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرو, تو چین نے ابھی آپ کو فریگیٹ دیا ہے جس سے کراچی کا گھراؤ اب نہیں ہو سکتا, جو ان کی پالیسی تھی. تو وہ کیسے ہو؟ خیر, تو شی جن پنگ جو ہے وہ اس کو مسلسل مالی دباؤ میں رکھیں گے. انہوں نے کہا خوراک ذخیرہ کر لو, اس سے خوف پھیل گیا انڈیا. بھارت کو رکھیں گے پریشر کے اندر, دباؤ میں. اور کس کو پریشر؟ اور مجھے پریشر. بھارت پریشر ہمیں کیا آئے گا؟ ہمارا تو چائنا, ہماری تو جان ہی چھوٹے, جٹ جانے تو بجو جانے. اب مجھے نہیں پتا اس میں آپ جٹ کس کو کہہ رہے ہیں, بجو کس کو کہہ رہے ہیں؟ جٹ چین ہے, بجو انڈیا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے, جو ٹوٹ رہا ہے اندر سے. بھارت ہارون صاحب بڑا احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہے کہ جو گاؤں کے گاؤں آباد کر رہا ہے چائنا. بھوٹان کے ساتھ انہیں معاملات ٹھیک کر لیے ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں, 3400 کلومیٹر کی سرحد پہ دباؤ رکھا ہوا ہے, احتجاج کر رہے ہیں. تو امریکہ کے چمچے نہ بنے نا جی. امریکہ نے ایک الائنس بنا رہا ہے, کوارڈ, ایک الائنس, آگسٹ, آسٹریلیا, برطانیہ اور یہ سب محاذ چائنا کے اگینسٹ ہیں.
امریکہ کا وقت گزر گیا. 15ویں صدی تھی پرتگیزیوں کی, 16ویں صدی تھی اسپین کی, ڈچ کی, 17ویں صدی تھی اسی طرح کسی کی, اور اپنا 18ویں صدی تھی فرانس کی, 19ویں صدی تھی برطانیہ کی. ہر سپر پاور کو ایک دن ختم ہونا ہوتا ہے. امریکہ کا 1913 میں جو عروج شروع ہوا تھا, اب وہ ایک صدی ہو گئی ہے, اب اس نے ختم. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک سو مچ. اور ان سب میں اہتمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.